امیر المومنین کی ولایت کس طریقے کے ساتھ، کن الفاظوں کے ساتھ، کس اسلوب کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج بھی اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ استاد حوزہ علمیہ نجف اشرف جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، انوار شعبانیہ کی خوش آمدید کہیں گے، اس کی مبارکباد پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسی صاحب سلامت رہیں، میری طرف سے بھی آپ کو، تمام مومنین مومنات کو انوار شعبانیہ کی آمد کی مبارکباد ہو۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے جہاں سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر مختلف اسلوب کے ساتھ کتب اہل سنت کی معتبر ترین جو کتب ہیں اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ جہنم جانے والے کیا تمنا کریں گے، کس طرح سے اس کو ذکر کیا گیا، کن الفاظ کے ساتھ، اور کہاں پر اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انعام کی 27 نمبر آیت میں بسم اللہ کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، روز قیامت جب ایسے لوگ جن کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا آپ ان کو دیکھیں گے تو جہنم کے خوف سے یہ کیا کہیں گے؟ فقالو کہیں گے یا لیتنا، کاش نردو ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومن ہو جائیں گے۔ یہ ان کی تمنا ہے، یہ ایسے جہنمیوں کی تمنا ہے جب وہ جہنم جا رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ کچھ روایات ذکر ہوئی ہیں، ابن عباس سے ایک روایت ہے، اذا کان یوم القیامہ امر اللہ ملکا ان یسعر النیران السبع، روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی ایک فرشتہ جو جہنم کا فرشتہ ہے اسے حکم دے گا کہ 7 جہنموں کو بھڑکا دیا جائے خوب طریقے سے، وَأَمَرَ رضوانہ ان یزخرف الجنان السمان، کہ اور رضوان جنت کو حکم ہوگا پروردگار کی طرف سے کہ 8 جنتوں کو سجا دیا جائے، وَيَقُولُ یا میکائیل مد صراط علی متن جہنم، اور میکائیل کو حکم ہوگا کہ جہنم کے اوپر جو ہے نا وہ پل صراط کو بچھا دیا جائے، وَيَقُولُ یا جبرائیل انصب میزان العدل تحت العرش، جبرائیل کو حکم ہوگا پروردگار کی طرف سے کہ عرش کے نیچے عدالت کا ترازو لگا دیا جائے، وَيُنَادِي یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب امتک للحساب، رسول خدا کو ندا ہے گی کہ آپ نے امت کو حساب کے قریب لے کے آئے۔ ثم یامر اللہ تعالی ان یعقد علی الصراط 7 قناطر، پھر اللہ حکم دے گا کہ جناب والا صراط کے اوپر 7 جو ہے نا وہ کنترے بنا دیے جائیں، یعنی 7 پلیں بنا دی جائیں، کل کنترا 17,000 فرسخ، ہر پل جو ہوگی وہ 17,000 فرسخ کے برابر ہوگی، وَعَلَى كُلِّ كَنْتَرَ 70,000 ملک قیام، اور ہر پول کے اوپر جو ہے نا 70,000 فرشتے کھڑے ہوں گے، وَيَسْأَلُونَ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِسَاءَهُمْ وَرِجَالَهُمْ عَلَى الْكَنْتَرِ الْأُولَى، پہلے پول کے اوپر ہی تمام یہ فرشتے جو 70,000 کھڑے ہوں گے، یہ اس امت رسول خدا کے ہر مرد اور ہر عورت سے ایک سوال کریں گے۔ کس کے بارے میں سوال کریں گے؟ ان ولایت امیر المومنین و حب اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی سوال کریں گے، علی کی ولایت کا سوال کریں گے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا سوال کریں گے۔ فمن عطا بہی جاز علی القنطرۃ الاولی کل برق الخاطف، تو جس شخص کے پاس علی کی ولایت ہوگی، اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ پہلے پل سے ہی ایسے گزر جائے گا جیسے تیز بجلی گزر جاتی ہے،
ومن لم يحب اہل بیت نبی سقط علی ام رأسہ فی کار جہنم، اور جو بھی اہل بیت کی محبت اور علی کی ولایت لے کے نہیں آئے گا وہ اسی پہلے پول سے ہی جہنم کے اندر گر جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَعْهُ من اعمال البر عمل 70 صدیقا، اگرچہ اس کے پاس ظاہری نیکیوں کے 70 صدیقین کے اعمال بھی ہوں گے، وہ اعمال اسے کام نہیں آئیں گے جب تک کہ علی کی ولایت اور اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، جہنم کے اندر منہ کے بل گرا دیا جائے گا۔ یہ وہ روایت ہے جو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی گئی ہے، اور آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اور آیتوں سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، رسول خدا کے 12 جانشین ہیں۔ جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، اور پھر یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے اور ہم مومن ہو جائیں گے، ہم علی کی ولایت کا اقرار بھی کریں گے، اہل بیت سے محبت بھی کریں گے۔ اور پھر جناب اگلی بات ہے وَعَلَى الْقَنْطَرِ الثَّانِي فَيُسْأَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ، پہلے پول سے اگر گزر گئے، ولایت اور اہل بیت کی محبت پاس ہوئی، تو پھر اگلے پول پہ سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ وَعَلَى الثَّالِثَةِ يُسْأَلُونَ عَنِ الزَّكَاةِ، تیسرے پول پہ سوال ہوگا زکوٰۃ کے بارے میں۔ وَعَلَى الرَّابِعِ عَنِ الصِّيَامِ، چوتھے پول پہ سوال ہوگا روزے کے بارے میں۔ وَعَلَى الْخَامِسِ عَنِ الْحَجِّ، پانچویں پول پہ سوال ہوگا حج کے بارے میں۔ وَعَلَى السَّادِسِ عَنِ الْجِهَادِ، چھٹے پول پہ سوال ہوگا جہاد کے بارے میں۔ وَعَلَى السَّابِعِ عَنِ الْعَدْلِ، ساتویں پول پہ سوال ہوگا عدالت کے بارے میں کہ عدل قائم کیا، عدالت کے مطابق چلے یا ظلم کرتے رہے۔ فَمَنْ أَتَى بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور یہ جو سارے سوال ہوں گے، جو ان سوالوں کا جواب دیتا جائے گا اس پول سے بجلی کی مانند تیزی سے گزرتا جائے گا۔ جس کے پاس پوری نمازیں پڑھی ہوئی وہ تیزی سے گزر جائے گا، روزے پورے رکھے ہوئے تیزی سے گزر جائے گا، حج و زکوٰۃ جو بھی واجبات جہاد وغیرہ ہے وہ تیزی سے گزر جائے گا، عادل تھا دنیا میں، ظالم نہیں تھا، تیزی سے گزر جائے گا۔ جس پل کا ساز و سامان زاد راہ انسان کے پاس موجود ہوگا اس پل سے اتنی تیزی سے گزرے گا، اور جتنا کم ہوگا اتنا بالکل آہستہ آہستہ اور اس رفتار سے گزرے گا جتنے اس کے اعمال ہوں گے۔ لہٰذا کوئی انسان اگر جہنم جیسی بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر سے تیزی سے گزرنا چاہتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے پاس زادرہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن لَمْ يَأْتِ عُذِّبَ، جو ان چیزوں میں سے جو پہلے پول سے ولایت علی کا پاس نہیں تھا، ان کے پاس عقیدہ اور اہل بیت کی محبت نہیں تھی، وہ تو پہلے پول سے ہی جہنم میں چلے گئے، لیکن بعد والے جن کے پاس یہ چیزیں تھیں لیکن آگے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدل، جہاد، یہ ساری چیزیں اگر تھیں تو پھر بھی تیزی سے گزریں گے، اگر نہیں تھیں تو پھر یہاں یا بالکل آہستہ آہستہ گزرے گا جتنے اعمال ہوں گے، یا پھر جو ہے نا اس کو عذاب ہوگا، جب تک وہ سزا نہیں اپنی پوری کر لے گا اس وقت تک جہنم سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ ساری روایت اس مقام پہ غایت المرام میں علامہ بہرانی نے اس کو ذکر کیا ہے ابن عباس سے۔ سلامت رہیں موسوی صاحب۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا، یہ تشیع کے مصدر کی ایک ہے، کچھ اہل سنت مصادر کی روایات بھی یہاں پہ حسقانی حنفی عالم دین ہے، انہوں نے بھی ابن عباس سے ایک آیت کے ضمن میں کچھ روایتیں ذکر کی ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چاہے وہ قرآن کی آیتیں، اور دوسرا یہاں مقصود ہے انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام، ائمہ، خلفائے اثنا عشر، 12 خلیفے، یہ مراد ہے اللہ کی آیتیں۔ مولا علی فرماتے ہیں آنا آیت اللہ الکبری، اللہ کی سب سے بڑی آیت میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو یہاں پہ یہ جنہوں نے ان آیتوں کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے ائمہ کو جھٹلایا، ان کی امامت کا اقرار نہیں کیا، ان کے بارے میں قرآن کیا کرے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ صم ہیں، یعنی وہ بہرے ہیں، وبکمن، وہ گونگے ہیں، فی الظلمات، اور وہ اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں ہی رکھتا ہے جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ابن عباس سے حسقانی حنفی عالم دین نقل کر رہے ہیں کہ یہ آیت نزلت فی اداء علی ابن ابی طالب،
کہ یہ آیت علی کے دشمنوں کے بارے میں آئی، یعنی جنہوں نے علی کو جھٹلا دیا، جنہوں نے علی سے جنگیں کی، جو علی کے مقابلے میں آ گئے، وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں، وہ اندھیروں میں ہیں، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیا ہے، اور وہ گمراہی میں ہے۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں ابن عباس شواہد و تنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 196 پہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تفسیر کاشانی تفسیر کمی میں روایت ہے، نزلت فی الذین کذبوا اوصیاءکم، کہ یہ آیت جو ابھی بیان کی آپ خدمت میں، یہ ان لوگوں کی مذمت کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے تمہارے وصیوں کو جھٹلا دیا، یعنی جن کو آپ وصی رسول اللہ مانتے ہو، رسول اللہ کے 12 جانشین خلیفہ مانتے ہو، جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی مذمت میں یہ قرآن کی آیت آئی ہے۔ اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نَزَلَتْ فِي عَلِي وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ قال رسول اللہ اوصیکم بکتاب اللہ اہل بیتی انی سألت اللہ ان لا یفرق بینہم حتی یارد علی الحوض فاعطانی ذالک قال النبی مثل اہل بیتی کا سفینت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ اول الامر والی آیت بھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اول الامر منکم، کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ان کی اطاعت ہمارے اوپر بارہ ائمہ کی کیسے فرض ہے؟ تو اول الامر والی آیت کہہ رہی ہے اللہ رسول اور اول الامر کی اطاعت فرض ہے۔ کون ہے اول الامر؟ یہ علی ہیں، حسن و حسین ہیں، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ کتاب اور اہل بیت، یہ دونوں ان سے تمسک رکھنا، ان کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینت نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، ومثل باب حتہ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں باب حتہ کی مانند ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا۔ یہ ساری حدیثیں اہل سنت علماء نے بھی نقل کی ہیں اور شیعہ علماء نے، جیسے کہ مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، معجم الاوسط طبرانی میں، اسی طرح معجم الصغیر میں، اور اسی درر السمتین میں یہ روایت موجود ہے، جامع صغیر جلال الدین سیوطی، بہت ساری اہل سنت کی کتابیں، کنز العمال وغیرہ، تو یہ باتیں موجود ہیں یہاں پہ۔ لہٰذا ان تمام قرآن کی آیتیں اور اہل بیت اور رسول خدا کے فرامین جو اہل سنت مصادر میں ہیں، ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ان کو امام نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ ہمارا کام ہے کھول کے بیان کرنا، جو ہر انسان کا حق ہے کہ اسے حقیقت بتائی جائے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، تاکہ روز قیامت یہ لوگ ہم سے سوال نہ کریں جب آپ کو پتہ تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا، تاکہ جو جانتے ہیں وہ نہ جاننے والوں کو ضرور بتائیں۔ جی مصری صاحب ضرور، سلامت رہیں۔ صحیح۔ اچھا، پل صراط اور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو ربط ہے، اس کو ان کتب جو کہ معتبر ترین کتب اہل سنت کہلاتی ہیں، انہوں نے کن الفاظ سے بیان کیا؟ جی اگرچہ یہ صراط مستقیم والا موضوع جو ہے قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے، مختلف آیتیں ہیں، اور صراط سورہ صراط فاتحہ سے صراط شروع ہوتا ہے۔ مستقیم، صراط مستقیم جو ہم اس کو بعد میں بات کریں گے، ایک پل صراط کے حوالے سے پہلے۔ جی 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 وہی یعنی پولیس صراط جو ہے ایک دنیا میں ہے، ایک روز قیامت ہوگی، وہ اسی قرآن کی آیت کے ضمن میں یہ ساری بحث آئے گی، جیسے کہ روایات میں دنیا میں صراط مستقیم محمد و آل محمد ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کے فرامین ہیں، قرآن اور اہل بیت ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یا اہل بیت کی ولایت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو وہ اگر الفاظ مختلف ہیں، مراد ایک ہی ہے کہ ان سے آپ دین لیں، ان کی سیرت پہ چلیں۔ ولایت کا بھی یہی معنی ہے کہ جب آپ ان کو مولا مانتے ہیں تو ان کے احکام کو لیں۔ اور دوسری بات، جو پل صراط ہے اس کو بھی وہی کراس کرے گا، اس کو بھی وہی عبور کرے گا، وہی جہنم سے بچے گا جس کے پاس اہل بیت کی ولایت اور مولا علی کی ولایت ہوگی۔ یہاں پہ ایک آیت سب سے پہلے سورہ نام کی 39 نمبر آیت، وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پہ قرار دے دیتا ہے۔ اور یہاں پہ مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے حسقانی حنفی عالم دین نے رسول اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے اپنی کتاب شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 59 پہ، اور تفسیر کمی میں بھی یہ روایت ہے، نقل کرتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں من سرہ ان یجوز علی الصراط کالریح العاصف، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے ایسے گزر جائے جیسے تیز ہوا گزرتی ہے،
وَيَلِجُ الْجَنَّةَ مَنْ سَرَّ أَنْ يَجُوزَ الْإِسْرَاطُ كَالرِّيحِ الْعَاصِفِ وَيَلِجَ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اور جنت میں بغیر حساب کے چلا گیا جائے. یعنی لوگ 50,000 سال کا دن ہے روز قیامت کا، لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، اور یہ بندہ 50,000 سال حساب کتاب دیے بغیر فوراً جنت چلا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک تو پولیس رات سے تیزی سے گزر جائے اور جنت میں بھی بغیر حساب کے چلا جائے. اتنا بڑا گفٹ اور انعام کسے ملے گا؟ فَلْيَتَوَلَّ وَلِيِّي وَوَصِيِّي وَصَاحِبِي وَخَلِيفَتِي عَلَىٰ أَهْلِي علی ابن ابی طالب. السلام فرمایا علیکم اس کو السلام۔ کام یہ کرنا ہے کہ علی ابن ابی طالب جو میرا وصی بھی ہے، جو میرا صاحب بھی ہے یعنی صحابی ہے، جو میرا خلیفہ بھی ہے، اس کو مولا مان لے، اس کی ولایت کا اقرار کر دے. یہ کام کرنا ہے. یعنی مولا مانے گا علی کو، پھر اپنی نہیں مانے گا، جو مولا کی ہوگی وہ مانے گا، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، زندگی گزارنے کے سارے سلیقوں میں اور طریقوں میں. تو یہ کام کرنا ایک کام ہے، اور اس کے بعد اطاعت ہے، اور پھر دیکھیں جنت بھی بغیر حساب کے، اور اسی طرح جو ہے وہ تیزی سے پولیس رات سے گزر جائے گا. اور پھر فرمایا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلِجَ النَّارَ، جو چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے، فَلْيَتْرُكْ وِلَایَتَهُ، علی کی ولایت کو چھوڑ دے. تو رسول خدا نے دو راستے بتا دی، جنت بغیر حساب کے جانا ہے، علی کو مولا مان لے، جہنم جانا ہے، علی کو چھوڑ دے. وہ اختیار دے دیا. قرآن نے بھی کہا اِنَّ هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے سبیل دکھا دی، اور سبیل بھی ولایت علی ابن ابی طالب ہے. روایات میں قرآن میں جہاں سبیل ہے یا مولا علی کا لقب ہے، صفاتی ناموں میں سے ہے کہ ہم نے تو ولایت علی دکھا دی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے مصادیق ہیں سبیل کے، قرآن و اہل بیت سبیل ہے، تو ولایت علی سبیل ہے. ہم نے علی کی ولایت کا راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، اب اس کو اپنا کے شکر گزار بندہ بن جائے، اس کی مرضی، اور اس کو علی کو چھوڑ کے ناشکرہ بن جائے، اس کی مرضی. تو قرآن نے بھی وہی بات کی جو رسول کے فرمان میں موجود ہے. اور پھر فرمایا فَوَعِزَّةَ رَبِّي وَجَلَالِهِ إِنَّهُ لَبَابُ الَّذِي لَا يُعْطَى إِلَّا مِنْهُ. رسول خدا نے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، صادق ہیں، امین ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں، لیکن شکی لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، بے شک یہی علی ہی اللہ کا وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے سے نہیں دیا جاتا. علی کا دروازہ، اہل بیت کا دروازہ، رسول خدا کا دروازہ ایک ہی دروازہ ہے. فرمایا میرے بعد اگر کوئی دروازہ ہوگا تو وہ علی کا دروازہ، اسی کے ذریعے سے کائنات کو خدا رزق بھی دے گا، صحت بھی دے گا، ایمان بھی دے گا، خاتمہ بالخیر بھی دے گا. تو خدا اس دروازے کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے. اس لیے اپنے گھر میں خدا نے علی کو بلا کے، خدا نے علی کی ولادت اپنے گھر میں رکھی کہ اگر اللہ میرے سے رابطہ رکھنا ہے تو جو میرے گھر میں آیا اس سے تعلق بناؤ. اِنَّهُ لَبَابُ الَّذِي لَا يُؤْتَى إِلَّا مِنْهُ، تو علی کا وسیلہ بناؤ، علی کا واسطہ بناؤ. وَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، علی ہی سیدھا راستہ ہے، علی کی سیرت سیدھا راستہ ہے، علی کے طرز زندگی سیدھا راستہ ہے. اور یہ میں نے حوالہ عرض کر دیا تھا شروع میں ہی. اس کے بعد ایک اور ارشاد ہے یہاں پہ، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جس چیز کا ہم نے انہیں تذکرہ اور یاد دلائی تھی اس کو بھول گئے، ہم نے ساری چیزیں، ہر چیز ان پہ کھول دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ ان کو دنیا مل گئی اس پہ وہ خوش ہو گئے. اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا تو وہ اس عذاب میں پکڑے گئے. تو یہاں پہ اس آیت کے ضمن میں، سورہ انعام کی 44 نمبر آیت کے ضمن میں ایک روایت ہے، اور یہ روایت تفسیر قمی میں، برہان میں، عیاشی تفسیر صافی، ان کتب معتبر میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لما ترکوا ولایت علی امیر المومنین، ترکوا ولایت علی امیر المومنین وقد امروا بہا، جب انہوں نے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا نا رسول خدا کے بعد،
حالانکہ علی کی ولایت کو اپنانے کا حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ مولا فرماتے جب انہوں نے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی دولت المنافقین فی الدنیا ومبسط لهم، دنیا میں ہم نے ان کو حکومت دے دی، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، دنیا کی حکومت لے کے جب یہ خوش ہو گئے، مولا علی کے دشمن، اخذناہم بغتتن، ہم نے ان کو پھر گرفت میں لے لیا اچانک، فاذا هم مبلسون متحیرون منہزمون من قیام القائم والقضاء علیہم، تو یہ دنیا دار لوگ اہل بیت کا حق چھین کے، ان کا حق حکومت و خلافت چھین کے خوش ہو گئے، تو اتنے میں جب قیام قائم علیہ السلام ہوگا تو یہ حیرت زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ پھر عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی، پھر پوری دنیا پہ دین کا راج ہوگا اور لا الہ الا اللہ کا علم لہرا رہا ہوگا۔ یہاں پہ احمد بن حنبل نے جو ہے نا ایک روایت نقل کی ہے، وہ مناقب للعینی صفحہ 21 پہ، اہل سنت کی کتاب، اہل سنت عالم دین ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان سعید کل سعید حق سعید، وہ بندہ کیا ہے، خوش بخت ہے، مکمل خوش بخت ہے، حق کے خوش بخت ہے، یعنی اس کی خوش بختی کا کمال ہو گیا۔ من احب علی فی حیات ہی و بعد موت ہی، رسول خدا فرماتے ہیں جس نے علی سے زندگی میں بھی، علی کی زندگی میں بھی محبت رکھی اور علی کی زندگی کے بعد بھی ان سے محبت رکھی، اس سے بڑا خوش بخت کوئی نہیں۔ یہ اہل سنت عالم دین اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ جی موسی صاحب سلامت رہیں۔ اچھا، امامت اچھا یہاں جو پہ نسل بس ہاں ایک اور روایت اسی ضمن میں، تتمہ جو ہے نا اسی کا، وہ اسی آیت کے ضمن میں ایک اور ابھی حمزہ سمالی سے بھی بہار الانوار میں، مستدرک سفینۃ البحار میں یہ بات موجود ہے کہ یہ ابھی حمزہ سمالی نے روایت کی ہے اسی آیت کے ضمن میں، فلما ترکوا ولایت علی وقد امروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی دولتہم فی الدنیا۔ تو یہاں بھی اس روایت میں بھی وہی بات ہے کہ جو دوسری روایت جو سابقہ ذکر ہوئی۔ جی مفتی صاحب سلامت رہیں۔ تو تھوڑی سی بات کو مزید اور آگے بڑھاتے ہیں قبلہ۔ امامت جو کہ نسل امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور اس کو کتب اہل سنت میں اس حوالے سے کیا کچھ درج ہے، کیونکہ 12 ائمہ کا ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو ہے، کلہم من القریش، 12 ائمہ کا تذکرہ بھی کتابوں میں موجود ہے، گو کہ بیان نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر ایک جعلی ایک اور فہرست جس میں مروان اور یزید جیسے خبیث افراد بھی ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے، مگر نسل امام حسین علیہ السلام سے جو اہل بیت کا ذکر ہے، نسل امامت کا ذکر ہے، اس کو کتب اہل سنت نے کس طرح سے درج کیا، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے اگرچہ بہت ساری آیات اور روایات ہیں اور اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی اس موضوع کے اوپر، اور اس پہ جو مشہور ترین حدیث ہے وہ تو ہے خلفاء اثنا عشر وکلہم من قریش، کہ میرے 12 خلیفے ہیں اور سارے قریش سے ہیں۔ یہ بات تو بڑی مشہور ہے اور متواتر حد تک موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اہل سنت مصادر میں ہر صدی کے علماء نے کچھ ایسی روایتیں ذکر کی ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا تھا انت السید و اخو السید و ابن السید و ابو السادات، کہ آپ بھی سردار ہو، سردار کے بھائی ہو، سردار کے بیٹے ہو، سرداروں کے باپ ہو، اور پھر فرمایا اسی حدیث میں انت الامام و ابن الامام و اخو الامام و ابو الائمۃ تسعۃ تاسعہم قائمہم، کہ آپ امام ہیں، آپ کے بھائی امام ہیں، آپ کے بابا امام ہیں، اور 9 ائمہ کے آپ باپ ہیں، اور میں سے 9ویں کا نام قائم ہے، مہدی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جس میں یعنی باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں کہ 9 امام جو ہے نا وہ مولا حسین کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کے نام بہت ساری حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلی طور پہ ہم سابقہ بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ اور روایات آپ کی خدمت میں۔ یہ روایت مناقب خوارزمی میں موجود ہے۔ فرمایا ان اللہ عز و جل باہا بکم، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا
سلام اللہ علیہ سے یہ روایت نقل ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز و جل باہ بکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے فخر کرتا ہے، وغفر لکم عامہ ولی خاصہ، آپ سب کو اللہ نے معاف کیا اور مولا علی کو بھی، وانی رسول اللہ علیکم غیر حائب لقومی، اور میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور میں اپنی قوم کے لیے جو ہے نا یہ فقط یہ بات نہیں ہے، ولا محابل قرابتی، فقط میں اپنے رشتہ داروں سے محبت کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کرتا جو اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں۔ حاذا جبرائیل یخبرنی، جبرائیل مجھے اس بات کی خبر دیتا ہے، ان رب العالمین، اللہ کی طرف سے، ان سعید کل سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، کہ وہ شخص خوش بخت ہے جو علی سے زندگی میں بھی محبت رکھے اور زندگی کے بعد بھی، وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، اور وہ شخص بدبخت ہے جو علی سے بغض رکھے دنیا میں اور زندگی کے بعد بھی، علی کے زندگی یعنی ظاہری زندگی کے بعد بھی۔ تو یہ ساری روایتیں جو ہیں بہت ساری، اس حوالے سے ایک اور روایت ہے ابن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے اس روایت کو مراکب یعنی 100 منقبت کی کتاب ہے جو اہل سنت مصادر سے ذکر کی گئی روایات۔ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ لما خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق فرمایا، دعاہن، تو اللہ نے ان سب کو دعوت دی، فعجبنہ، تو انہوں نے لبیک کا، آسمانوں اور زمینوں نے اللہ کی پکار پہ، فعرض علیہ نبوتی و ولایت علی ابن ابی طالب، تو آسمانوں اور زمینوں پہ اللہ نے میری نبوت اور علی کی ولایت کو پیش کیا، فقبلناہا، تو ان سب نے اس ولایت اور نبوت کو قبول کیا، ثم خلق الخلق، پھر اللہ نے باقی مخلوقات کو خلق کیا، وفوض الینا امر الدین، دین کا مسئلہ ہمارے سپرد کیا، فسعید من سعد بنا وشقی من شقی بنا، خوش بخت وہ ہے جو ہمارے ذریعے سے خوش بخت ہوتا ہے، اور بدبخت وہ ہے جو ہمیں چھوڑ کے بدبخت بن جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناقب خوارزمی میں، یا معاشر المسلمین انا سلم لمن سالم اہل حاضر الخیمہ، کہ میری صلح اس سے ہے کہ جن کی صلح ان لوگوں سے ہے کہ جو اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ پھر فرمایا وحرب لمن حاربہم، اور میری جنگ ہے ان لوگوں سے کہ جو خیمے کے اندر لوگوں سے جنگ کرتے ہیں پہلے، وہ ولی لمن والا ہوں عدو لمن عاداہم، میں اس کا دوست ہوں جو ان کا دوست ہے، اور میں ان کا دشمن ہوں جو ان خیمے والوں کا دشمن ہے۔ لا یحبهم الا سعید الجو والطیب المولد، ان سے وہی محبت رکھتا ہے کہ جس کی ولادت پاک ہے، جو حلال زادہ ہے۔ ولا یبغضهم الا شقی الجو ردی الولادہ، ان سے بغض وہی رکھتا ہے جس کی ولادت ٹھیک نہیں ہے، حرام زادہ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات اور بہت ساری آیات جو ہیں وہ بالکل واضح بیان کر رہی ہیں، اور اہل سنت مصادر سے یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں موسی صاحب۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور جی ایک روایت یہاں پہ آپ کی خدمت میں سورہ انعام کے ضمن میں 87 نمبر جو آیت ہے، اس کے ضمن میں کچھ روایتیں ذکر ہوئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے خوارزمی حنفی عالم دین ہے، انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، فرمایا یہ جو آیت ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اوحا الیک انک علی صراط مستقیم، کہ اے میرے حبیب آپ متمسک رہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں یہاں پہ ایک چیز ذکر ہوئی ہے، وہ یہ ہے الہی ما صراط المستقیم، رسول خدا نے پوچھا پروردگار وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قال تعالی ولایت علی ابن ابی طالب فعلی هو الصراط المستقیم، علی کی ولایت ہی صراط مستقیم ہے۔ جب علی کو مولا مان لیا جائے گا اور ان کے اوامر پہ انسان چلے گا تو گویا صراط مستقیم پہ ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ بھی، اس آیت کے ضمن میں بھی علی کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت جو ہے نا اسی کا تذکرہ ہے، اور بہت ساری۔ جی موسی صاحب۔ اچھا، معرفت امام کے بغیر انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کو کتب اہل سنت میں کس طرح سے بیان کیا گیا؟ جی یہاں پہ
بہت سارے روایات بھی ہیں معرفت امام کے حوالے سے، اہل سنت مصادر میں بھی کچھ چیزیں ذکر ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے مشہور حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، پہلیا کہ جو دنیا سے چلا جائے اور واقع امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور قرآن میں باقاعدہ اس حوالے سے بہت ساری آیات میں سے ایک آیت مشہور و معروف آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا امام کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور رسول کے فرمان میں بھی وہ تذکرہ موجود ہے، اور جو بندہ واقع امام کو نہیں پہچانتا وہ گویا جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی روایتیں ابھی اور سابقہ پروگرام سے بیان کی ہیں کہ جو شخص بھی یعنی ولایت اہل بیت نہیں رکھتا، معرفت اہل بیت نہیں رکھتا، وہ ایسے ہی ہے گویا جہالت کی زندگی گزار رہا ہے، گویا رسول کی رسالت کا منکر ہے، کیونکہ قرآن میں ہے یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو وہ جو قرآن کی بات ہے وہاں پہ، تو اس میں یہی بات ہے کہ اگر رسول کی رسالت نہیں رہتی 12 کی امامت و ولایت کے اعلان کے بغیر، تو کسی انسان کا ایمان و عقیدہ کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ جی، یہاں پہ آپ کی خدمت میں ایک روایت جو ہے، وہ ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا مولا حسین علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں امامت ہے، کچھ روایتیں میں نے پیش کی، مزید ایک روایت ابھی یہاں سورہ انعام کی 115 نمبر آیت میں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باقی رہنے والا کلمہ ہے وہ اس کی یعنی نسل میں قرار دیا، شاید کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ نے امامت کے سلسلے کو جاری رکھا ہر زمانے کے لیے۔ اے جعل الامامہ، یہ روایت جو کندوزی حنفی عالم دین نقل کر رہے ہیں اس آیت کے ضمن میں، اے جعل الامامہ فی عقب حسین علیہ السلام الی یوم القیامہ، کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک کے لیے امامت کو قرار دے دیا ہے۔ تو یہ جو ہے جو اہل سنت عالم دین لکھ رہے ہیں اور اس آیت کے ضمن میں لکھ رہے ہیں اور روایت کو لکھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت واقع میں بھی ایسے ہی ہے، 9 امام امام حسین کی اولاد میں سے امام ہے۔ تو لوگ جو ہیں پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ تو اسی طرح ایک اور جو ہے روایت و تمت کلمت و رب کا فیضا ولدا کام بامر اللہ، جب امام دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کے امر کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ورفع لہ عمود میں نور، اور اس امام کے لیے نور کا ایک جو ہے نا عمود، ایک ستون اس بلند کر دیا جاتا ہے، ینظر منہ الخلائق و اعمالہم، تو امام اس نور کے ذریعے سے پوری مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، وسرائرہم، امام ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں اس نور کے ذریعے سے، والعمود نصب بین عینیہ حیث تولی و نظرا، اور وہ نور کا عمود آنکھوں کے دونوں کے درمیان ہوتا ہے، جب بھی امام دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، اور مومنون سے مراد 12 ائمہ دیکھتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے۔ تو یہ بات روایت بھی بتا رہی ہے، تو لہٰذا اس مقام پہ یہ بھی جناب المعدت میں روایت ذکر کی گئی ہے۔ جی، تو موسی صاحب جو ہے نا بات ہے اسی طرح آگے بڑھ رہی تھی، اور آپ نے جو ابھی سوال کیا تھا یہاں پہ اب من کان میتن فاحیناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کہ جو شخص مردہ ہے اس کو ہم نے زندہ کیا اور پھر اس کے لیے ہم نے نور قرار دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ ایسے شخص کی مانند ہے جس کے پاس نور ہے؟ کیا ایسے شخص کی مانند ہے کہ جو اندھیروں میں ہے اور اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو شخص مردہ ہے وہ جو معرفت ولایت نہیں رکھتا، یہ بات قرآن نے کی، فَإِنْ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کے لیے ہم نے ولایت قرار دی، یمشی بے۔ اچھا، اہل سنت علماء کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی اس حوالے سے اسی آیت کے ضمن میں دوسری آیات کے ضمن میں کچھ روایت ذکر کی۔
युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, कि वो अल्लाह के नूर को अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपने नूर को पूरा करना चाहते हैं। इस आयत के ज़िमन में जो सूरह सफ के अंदर है, इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, इसी आयत के ज़िमन में मासूम फरमाते हैं वो नूर क्या है, काला नूर होवल इमाम, कि वो नूर जो है इमाम अलैहिस्सलाम है, यानी लोग उस नूर को बुझाना चाहते हैं, इमामत के सिलसिले को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह उसको पूरा करके रहेगा। ये जनाबिल मुद्दत में भी रिवायत है शायद के ज़िमन में, काफी में भी है, तावीरुल आयात तफसीर बुरहान में भी ये बात मौजूद है। और इसी तरह एक और मकाम पे अल्लाह के रसूल ने खुतबा गदीर में इरशाद फरमाया था, किताब माज़फ़ तारीख में ये बात मौजूद है, माशर नास आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूर अल्लज़ी अंज़लना, कि अल्लाह पे ईमान ले आओ और अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आओ और उस नूर पे ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया। सुम्मा क़ाल अन्नूर, नूर वो क्या है, मिनल्लाह फिया, वो अल्लाह की तरफ से नूर मेरे पास है, सुम्मा फी अली, फिर अली के अंदर है, सुम्मा फिर नस्ल मिनहु इलल कायमिल महदी, और अली की नस्ल कायम महदी तक उनके अंदर वो नूर है जिस पे ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। तो इसी तरह जो है और बहुत सारी रिवायात। अब यहाँ पे जी आपने आखिरी सवाल क्या मूसी साहब दोबारा दोहरा दीजिए, क्या जी, किया था मार्फत आपने इमाम सवाल? के बगैर, मार्फत इमाम के बगैर इंसान की जो हकीकत को बयान किया कुतुब अहले सुन्नत ने, उस पर रोशनी डालता रहा। जी जी, ये आयत यहाँ पे वल्लजीन कफरू औलियाहुमुत तागूत, कुरान में है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके सरपरस्त तागूत है। इस आयत के ज़िमन में जो है ना, और सूरह अनआम की इसी तरह आयत के नंबर 126 में वहाज़ा सिरात रब्बिका मुस्तकीमन, कि ये तेरे रब का रास्ता है जो सीधा है। और इसी तरह इन्नमा युरिदुल्लाह वाली आयत को ले लें, और कद फस्सलनल आयात लिकौमिन यज़क्करून, इस तरह बहुत सारी आयत। ये इन तमाम आयतों के ज़िमन में एक हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब में, अभी उसके तज़किरे अहले सुन्नत हवाले से अर्ज करता हूँ, रसूल खुदा ने क्या फरमाया, इन तवल्लो अलियन ताजदूहु हादियन महदियन, अगर अली को मौला मान लें, अली तुम्हारे लिए हादी भी हैं, अली हिदायत याफ्ता भी हैं। यसलुक बिकुम अत्तरीकल मुस्तकीम अनहु सल्लल्लाहु अलैहि, तो तुम्हें वो सीधे रास्ते पे अली लेके चलेंगे, वो रास्ता जो रसूल खुदा के जरिए से आया है। इन तस्तखलिफू अलियन, अगर तुम अली को खलीफा मान लो, मा अराकुम फाइलीन, रसूल खुदा ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि तुम अली को खलीफा नहीं मानोगे, ताजदूहु हादियन महदियन अनहु, अगर खलीफा मान लो तो अली को हादी भी पाओगे, अली को हिदायत याफ्ता भी पाओगे। इन दमा पहले इन वल्लैतुमूहा अलियन, अगर तुम अली को विलायत दे दोगे, हुक्मरानी दे दोगे, वजद तुमू हादियन वादियन, रसूल खुदा फरमाते हैं खलीफा बना लोगे, विलायत दे दोगे, ये सारी चीजें मौला मान लोगे, तो तुम अली को हादी पाओगे, मेहदी पाओगे। यसलुक बिकुम अला तरीक़ल मुस्तकीम, तुम्हें सीधे रास्ते पे लेके चलेंगे अली। ये तारीख दमिश्क अहले सुन्नत की किताब, इसी तरह है इमाम अली किताब का नाम है, ये दूसरी तशय्यो की किताब मिज़ानुल हिकमत में भी ये रिवायत मौजूद है, और तारीख दमिश्क अहले सुन्नत की किताब है। और इसी तरह एक और वयहदी मन यशा इला सिरात मुस्तकीम की आयत के ज़िमन में हस्कानी हनफी कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। शवाहिद तंजील में ये रिवायत मौजूद है, जेल नंबर 1 सफ़ा 263 पे। और फिर सालवी ने भी इस मकाम पे एक रिवायत जिक्र की है एहदिन सिरातुल मुस्तकीम के ज़िमन में, कि ये कौन सी सिरात मुस्तकीम है, का सिरात मोहम्मद व आलिही, ये आल मोहम्मद और मोहम्मद का रास्ता है। व तअव्वुज़ सिरात मन ग़ज़िब अल्लाह अलैह, जिन लोगों पे अल्लाह गज़ब है उनके रास्ते से बचने की बात है, जो अहले बैत का रास्ता नहीं है। जी मुसी साहब, यहाँ पे एक और आयत आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि सूरह नाम की 149 नंबर आयत, कुल फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, आप फरमा दें हुज्जत बालिगा अल्लाह के लिए है। और इसी आयत के ज़िमन में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनुल हुज्जतुल बालिगा, कि हम ही अल्लाह की हुज्जत बालिगा हैं। इमाम सादिक फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जअल अलियन अलमन लिन्नास, अल्लाह ने अली को लोगों के लिए अलम करार दिया। पहले
تو فرمایا فمن عرفہ و والاہ کان مومنا، جس نے علی کو پہچان لیا اور مولا مان لیا وہ مومن ہے۔ ومن جاہلہ ولم یعالہ ولم یعاد من عادہ کان ضالا، جس نے علی کو نہیں پہچانا، علی کو مولا نہیں مانا، علی کے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھی، وہ گمراہ ہے۔ فآمنوا بعلی بألسنتہم وکافروا بقلوبہم، زبان سے کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں لیکن دلوں سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی اس کی زندگی بڑی عذاب والی ہوگی۔ اس پہ روایت میں من ترک ولایت علی علیہ السلام، کہ جس نے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا، مولا امام صادق فرماتے ہیں یعنی ولایت امیر المومنین جس نے چھوڑ دی اس کی زندگی اگلی عذاب والی آخرت کی زندگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، روز قیامت اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور واہ یہ وہ واہ، جو ہے نا پھر وہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، جو ولایت علی کو چھوڑ دے گا روز قیامت شکوہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی، ہماری آیتیں ائمہ انبیاء آئے تھے تیرے پاس اور تو نے ان کو جھٹلا دیا، بھلا دیا، آج تجھے خدا کی رحمت سے جو ہے نا وہ دور رکھا جائے گا اور بھلا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَوْ، تو اسی طرح ہم اس کو جس نے ہماری آیات پہ ایمان نہیں رکھا اور اسراف کیا اس کو کیا جزا دیں گے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، آخرت کا عذاب جو شدید ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کذالک نجزی من اشرک بولایت امیر المومنین، کہ علی کی ولایت میں کسی اور کو ساتھ لے کے آ گیا اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں ان علی والائمہ بعد حجج اللہ، رسول اللہ کے بعد علی اور باقی ائمہ اللہ کی حجتیں ہیں۔ نانو حجج اللہ فی ارضہ وکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی، ہم اللہ کی حجتیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے تقوی کا کلمہ ہے اور ہم ہی اللہ کی مضبوط رسی ہیں۔ جی موسوی صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں اور مسلمانوں کی اس وقت حالت دار کیا لکھا تاریخ میں جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کے حوالے سے پہنچائی۔ جی جی، اس حوالے سے موسی صاحب جیسے کہ تفصیلی ذکر ہو چکا ہے پچھلی مباحث میں بھی آیات اور روایات، تو ابھی بھی میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں اب میں نے پیش کر دی تھیں آپ کو، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا جب اعلان ولایت کیا یہی بات کہ اگر علی کو مولا مان لو گے علی کو صراط مستقیم پہ لے جانے والا پاؤ گے، علی کو مولا مان لو گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم علی کو مولا نہیں مانو گے، یہ حدیث میں ابھی آیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علی کو خلیفہ نہیں مانو گے، علی کو ولایت نہیں دو گے، اگر دے دو گے خلافت و ولایت تو علی کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے۔ یہ اہل سنت تاریخ دمشق میں بھی روایت آئی ہے اسی طرح۔ اور تو رسول خدا نے گویا زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس لیے آخری وقت میں بھی پھر قلم دوات مانگی تاکہ لکھ دیں، فرمایا اکتب لکم کتابا لن تضلوا من بعدی ابدا، تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور لوگوں نے ان کو پتا تھا ہر مقام پہ قرآن اور اہل بیت کی بات ہے، 12 ائمہ کی امامت کی بات ہے، ان کی خلافت کی بات ہے، علی کو انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا جانتے تھے منافقین کہ پھر علی کی بات پھر اہل بیت کی بات ہوگی اور ساتھ قرآن کی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہمیں قرآن کافی، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جواب جو دے رہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اسے پتہ ہے رسول کیا لکھوانا چاہتے ہیں، قرآن کے ساتھ اہل بیت کی بات، یعنی اتنی حدیث سے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت ساری جانتے تھے، تو یہ جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ کہنا ہی کافی ہے نا، ہاں یہ کہنا ہی اندر کا جو خوف ہے کہ اب یہ رسول اللہ کیا لکھیں گے، نہیں ہمیں کافی، ہمیں کافی ہے، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ حالانکہ کتاب اللہ کافی ہے تو پھر پوری زندگی اس سے فیصلہ کیوں نہ کر سکے، لولا علی، اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو یہ کیوں کہا؟ آدمی ایک طرف رہے نا پھر، اگر جی کتاب بالکل، اللہ اور کی خود ہاں کتاب
خود کتاب بھی کہہ رہی نا کہ میں کافی نہیں ہوں، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ رسول قرآن کے ساتھ اہل بیت دے رہے ہیں، وہ نہیں لے رہے، تو پھر یہ رسالت کا انکار ہوا نا۔ اور پھر قرآن اگر کافی ہوتا تو اللہ نبی کو کیوں بھیجتا؟ قرآن خدا ویسے ہی اتار دیتا، کسی مثلا کسی جگہ پہ یہ لوگوں کو عطا کر دیتا، جیسے الواح تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو وہ قوم کو ویسے ہی قرآن کتاب دے دی جاتی، معلم کیوں بنا کے ساتھ بھیجا؟ تو ہر زمانے کے لیے جیسے کتاب اللہ کی طرف سے ہے، معلم بھی اللہ کی طرف سے چاہیے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو وہ تعلیم کتاب کی دینے والا کوئی الہی نمائندہ تو ہونا چاہیے۔ ہر لکل انت منذر ولکل قوم ہاد، اے حبیب آپ کو کام ہے ڈرانا، اور ہر زمانے کی قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی اپنی طرف سے رکھا ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو لہٰذا یہ خود قرآن کے خلاف مقولہ تھا، اور رسول کی رسالت کا انکار تھا اگر رسول کے سامنے یہ کہا جائے کہ کتاب کافی ہے۔ اور یہ جواب حسبنا کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ قرآن کے ساتھ پھر اہل بیت کی بات آئے گی، پھر علی کی بات آئے گی، اور یہ خود جواب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کس چیز کو روکنا چاہ رہے ہیں، اور کس چیز سے رسول خدا کو لکھنے سے منع کر رہے ہیں آخری وقت میں۔ اور منع اس لیے کر رہے ہیں کہ خود خلافت اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے، اور جو ہے نا پھر اہل بیت کو اس سے دور رکھیں، اور یہاں تک کہا کہ نبوت اور خلافت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بھائی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ پہلا آدمی جب دنیا میں بھیج رہا ہے تو اس کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے، ہادی کے بغیر، خدا کی طرف سے ہادی کے بغیر تو ایک دن زمین جو ہے نا وہ خالی نہیں رہی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ سب کا انبیاء اور انبیاء کے اوصیاء میں بھی اللہ نے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا وسیع خود ڈکلیئر نہیں کیا، اللہ سے دعا کی، پروردگار تو میرا وجعلنی من اہلی ہارون اخی کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کا وجعلنی صاف صاف وزیرا فیصلہ من ہے۔ اہلی ہارون اخی۔ جی مفتی صاحب جی۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، سنت اللہ اللہ تبدیلا۔ اب جہاں پر جناب موسیٰ کا تمام جو وسیع ہے خدا مقرر کر رہا ہے، تو یہاں پر آ کر کیوں کرائٹیریا چینج ہوئے گا جب قرآن اعلان کر چکا کہ اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی؟ یہاں پر بھی تو خدا ہی بنائے گا۔ پھر مولا امیر المومنین کو پھر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث سامنے کہ مولا امیر المومنین کو وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون موسیٰ کو، یعنی جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی۔ تو یہاں پر کرائٹیریا کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ کیوں بغض علی میں تمام نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، بھول جاتے ہیں سب؟ جی جی، بغض علی بھی ایک ریزن ہے، دوسری ریزن حب دنیا راس کل خطی حدیث میں ہے۔ دنیا کی محبت ہر جو ہے نا خرابی کی کا سر ہے، بنیاد ہے۔ تو جب انسان کو دنیا سے محبت ہو، کرسی سے محبت ہو، تو پھر سارے کرائٹیریا، سارے قانون، ساری شریعت کے حدود پامال کر دیتا ہے انسان۔ تو یہ مصیبت ہے موسی صاحب۔ جی اگلا سوال موسی صاحب۔ اگلا سوال، اور اس کے بعد ہم پروگرام کو اس کے منطقی انجام کی طرف لے کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام حجت اللہ ہیں، اور منکر ولایت کی حالت روز قیامت کس طرح سے کتب اہل سنت میں وارد ہوئی ہے، اس پر بھی روشنی ڈال جی وہ بہت ساری اس حوالے سے بھی موسی صاحب آیات اور روایات ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے پیش کی، اور جو ہے اس میں بہت ساری روایات، حجج اللہ آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کا فرمان، ہم اللہ کی حجتیں ہیں، اور بہت ساری روایات ہیں کہ زمین حجت خدا سے ایک لحظہ کے لیے خالی نہیں ہوتی، اور جو ولایت علی کا منکر ہوگا اور آیات روایت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ کاش جو ہے نا میں کیوں مجھے اندھا اٹھایا گیا، حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا۔ یہی آیتیں لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو روز قیامت جو ہے وہ بہت ساری آیات میں، جیسے وقفوم انہم مسئولون، ابن حجر مکی نے سوائے کے مورکہ میں بھی لکھا کہ روز قیامت اللہ کی طرف سوال آئے گا کہ ان سے سوال کس چیز کا؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں۔ اگر ہوگی تو اعمال سارے قبول ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوگی تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اور جہنم
भेज दिया जाएगा। और दूसरी एक आयत है वलतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, कि रोज़े क़यामत हम जरूर सवाल करेंगे आप लोगों से नेमतों के बारे में। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है वो सवाल किया अबू हनीफा से कि वो कौन सी नेमतें हैं, कहा खजूर वगैरह इराक की जो है। तो आपने फरमाया जो लाजमी सवाल है ना वो है अन विलायत न अहल बैत, हम अहले बैत की विलायत के बारे में सवाल होगा। तो ये बातें हैं जो सदियों से आ रही हैं, कुतुब के अंदर मौजूद हैं, छुपाई गई, जाहिर नहीं की गई और उनको माना नहीं गया। वही हुकूमतें जो है ना वो दीन चलाती रहीं। लिहाजा हुकूमत और दीन का बड़ा दखल है। मुफ्ती साहब आज के दौर में भी आप देखें तो हुकूमतें अगर फासिद फासिक बेदीन है तो वो मुआशरे में बेदीनी फैलाती चली जाती हैं। और अगर हुकूमत नेक लोगों के हाथ में हो, आदिल लोगों के मुतदय्यिन, तो वो दीन की तरफ लोगों को लाते हैं। तो ये बात आपस में रिलेटेड है, हुकूमत और दीन। और ये बात रिवायात में भी मौजूद है कि हुकूमत और दीन जो है ना ये साथ साथ चलते हैं। अगर हुकूमत बेदीन लोगों की होगी तो बेदीन ही फैलेगी। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम का वो फरमान है कि अगर मजलूम को उसका हक लेके देना मतलूब ना होता और जालिम को जुल्म से रोकना मतलूब ना होता तो ये तुम्हारी हुकूमत इस टूटी हुई जूती या बाज रिवायात में यानी बकरी के उस मेंगनी से भी हकीर है मेरी निगाह में। तो इसका मतलब ये है कि ये आदल के क़याम के लिए और लोगों को दीन हक की तरफ लाने के लिए हुकूमत जरूरी है। इसलिए हदूद मुअत्तल है कि जब शरई हाकिम के पास हुकूमत नहीं होगी तो हुदूद कायम नहीं हो सकती। लिहाजा हुदूद के कायम जो खुदा के दीन का एक हिस्सा है, हुदूद कायम करना दीन का हिस्सा है, हर बंदा नहीं कर सकता। वो कर सकता है जिसके पास हुकूमत हो और वो हाकिम शरई हो, शरई उस हैसियत से उसे हुकूमत हासिल हो। तो लिहाजा दीन और हुकूमत का बड़ा रिलेशन है जो बहुत सारे शियों को आज तक समझ नहीं आई। अगर इमाम अलैहिस्सलाम गैब हैं तो गैबत के जमाने में उन्होंने फरमाया अम्मल हवादिसुल वाक़िया फर्जू फीहा इला रवात हदीसना फइन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह, कि गैबत के जमाने में तमाम मसाइल में दीन और दुनिया के हर मसले में रावी हदीस वो रावी यानी वो फुकहा जो साबिक़ा हदीसों और कवायद अहले बैत से आइंदा के मसाइल का हल दे सकें उनकी तरफ रुजू करो और वही हुज्जत है तुम्हारे ऊपर और कोई हुज्जत नहीं है। ना कोई डिक्टेटर हुज्जत है, ना कोई वजीर आजम हुज्जत है, ना कोई और हुज्जत है, ना जमहूरी निजाम, ना कोई और सिस्टम हुज्जत है। तो फकत जमाना गैबत में अहले बैत के बाद फुकहा है जमाना गैबत में। तो लिहाजा उनको हुज्जियत फुकहा ने अता की है, फुकहा को हुज्जियत अहले बैत ने अता की है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अता की है। तो लिहाजा इस निज़ाम इस्लामी के बगैर जो अहले बैत का निज़ाम इस्लामी है उसके बगैर ना अदल कायम हो सकता है, ना इंसाफ कायम हो सकता है, ना दीन की नशर व इशाअत कमा हक हो सकती है। सलामत रहे मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नशवी साहब आपके कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे क़िबला को नजब अशरफ इराक से। हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी और आपकी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह कल यूके टाइम